بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ محرم الحرام کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا کچھ حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا تم بہتر ہو سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آج کا موضوع ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ موضوع اور یہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی آیات میں آیا ہے، یعنی تکرار فرمائی اللہ نے بار بار۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا معنی ہے اچھائیوں نیکیوں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا معنی ہے برائیوں سے روکتے رہنا، بچانا۔ اب پہلی بات یہاں کیا آئی؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم لوگ، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، بڑا رحم ہے کہ اس نے ہمیں بہترین امت قرار دیا ہے نا۔ خوشی کی بات، کون مسلم مومن ہے جو یہ سن کر خوش نہ ہو؟ باعث مسرت ہے نا یہ بات کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امۃ، تم امتوں میں بہترین ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، یعنی تم سے پہلے بھی تو امتیں ہوئی ہیں، وہ بھی انسان تھے، ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک رکھنے والے لوگ گزشتہ امتوں میں گزرے ہیں نا۔ اور پھر کافر بھی ہیں، وہ بھی یہ سب اعضاء رکھتے ہیں، مشرکین بھی یہ سب اعضاء رکھتے تھے، منافقین بھی یہ سب اعضاء رکھتے تھے، اسی طرح چلتے پھرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے چھانٹی فرمائی، چھانٹی، چناؤ، اور چن لیا امت محمد رسول اللہ کو بہترین امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں رحمت العالمین، شافع المذنبین، آنس الغریبین، راحت المشتاقین، قائد الغر المحجلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم رات دن اگر شکر کرتے رہیں نا، سجدے میں پڑے رہیں تو بھی کم ہے۔ کیسے ادا کریں گے شکر؟ کیوں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، امت محمد رسول اللہ میں پیدا ہونا، ایمان والا ہونا ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے، اعزاز۔ کوئی عہدہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی عہدہ، اسٹیٹس
جو اس سے ہٹ کر ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امت محمدی میں ہونا یہ بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا شرف۔ ہر مسلمان کو مرد ہو یا عورت فخر کرنا چاہیے۔ فخر سے مراد شکر، اے اللہ تیرا شکر، تو نے ایمان کی حالت میں ہمیں امت محمد رسول اللہ میں رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، تم 70 امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ تم سے پہلے اتنی امتیں گزری ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، ان کا بیان ہے، مگر جو شان اللہ نے تمہاری بنائی گزشتہ امتوں میں سے ان کی شان یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کبھی غور کرو، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی خوبی نہیں ہے۔ شکر تو ہمیں کرنا ہے، فخر تو ہمیں کرنا ہے، مگر اپنی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمارے نبی، ہمارے رسول، اپنے حبیب و محبوب کو تمام انبیاء میں بہتر نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ جب ان کو بہتر بنایا تو پھر ان کی امت کو بھی بہترین کر دی۔ یوں ہے یہ سلسلہ، یہ اعزاز، یہ بہتری اس طرح ہے کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو ان کی امت بھی خیر الامم ہو گئی، بہترین امت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اپنی ذات پاک کے لیے فرمایا کہ قیامت میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا اور سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور روز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا۔ یعنی یہ افضلیت ہو گئی، نبیوں میں افضلیت، فضیلت بھی اور افضلیت بھی۔ افضل ہونا یہ اعزاز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمام نبیوں، تمام رسولوں میں افضل ہونا۔ دیکھیے شب معراج واقعہ ہے نا، معراج النبی کا، بیت المقدس میں جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو سارے انبیاء کرام علیہم السلام وہاں موجود تھے آپ کے استقبال کے لیے، سارے نبی موجود تھے۔ وہاں نماز ہوئی تو نماز میں آپ سے جو پہلے گزرنے والے انبیاء تھے، آپ سے پہلے، ان میں سے کسی نے امامت نہیں کی۔ امامت کا فریضہ اور امامت کا منصب اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہاں سے بھی افضلیت معلوم ہو رہی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام امام ہوئے اور سارے انبیاء مقتدی ہوئے۔ یہ ہے نا شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سی شانیں ہیں اللہ کے رسول کی، یہاں تو اس محدود وقت میں تمام شانیں، تمام صفات، تمام خوبیاں شمار نہیں کی جا سکتی، بیان نہیں کی جا سکتی، وقت ہی اتنا نہ ہوگا۔ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اگر ہم صفات شمار کرنے بیٹھیں تو اس وقت نہیں کر سکتے۔ مثال کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں کہ شب معراج میں تمام نبیوں کا امام ہونا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، رحمت للعالمین ہونا
یہ رسول پاک کی خصوصیت. شفاعت کا منصب آپ کے پاس ہونا یہ نبی پاک کی خصوصیت. لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، اللہ کی حمد و ثنا کا آپ کے ہاتھوں میں ہونا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. امت کو بخشوانا یہ نبی پاک کی خصوصیت. حوض کوثر سے سب کو پانی پلانا یہ نبی پاک کی خصوصیت. کیا کیا شان ہے اللہ کے نے اپنے نبی کو عطا فرمائی. اس شان کے صدقے میں اللہ نے حضور کی امت کو بھی بہترین امت بنایا. آ جائیے اس بات پر. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے فرمایا تم لوگ. کون؟ ہم لوگ. الحمدللہ ہم آپ امت محمدی. فرمایا تم لوگ بہترین امت ہو جو تمام امتوں میں بنائی گئی. ان امتوں کی خصوصیات ان تک رہنے دو. جو بڑائیاں اللہ نے ان کو دی ہوں گی وہ ان کو مبارک ہو، مگر اللہ نے تم کو ان سب سے افضل بنایا. تم اپنے آپ کو دیکھو کہ اللہ نے تمہاری شان کس کے صدقے میں بہترین کر دی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. حضور کو افضل بنایا تو ان کی امت کو بھی افضل کرنا پڑا تاکہ پتہ چل جائے کہ جیسے آقا ہے ویسے غلام، جیسا نبی ہے ویسے امتی. یعنی تمہاری فطرت، تمہاری خصوصیت تو بہترین ہے. اب تم خود اگر اپنے آپ کو لوور کلاس کر لو اپنے اعمال کی وجہ سے، خود تنزلی کا شکار ہو جاؤ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو یہ پھر تمہارا قصور ہے، یہ ہمارا قصور ہے. شامت اعمال ماں، شامت اعمال ماں صورت نادر گرفت. ہمارے اعمال کی شامت وہ الگ مسئلہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ترکیب بہترین والی بنائی. یعنی ہمارے جو انگریڈینٹس ہیں نا، اجزاء، وہ بہترین امت والے ہیں. اب ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور اس اللہ کے حکم کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہترین بنا کر پیش کرنا چاہیے، خود ایک دوسرے کے سامنے بھی اور غیر مسلموں کے سامنے بھی. کیونکہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی امت، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی امت، بنی اسرائیل کے اتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان کی امتیں گزری ہیں. اور اب بھی کوئی کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، اگرچہ اچھی طرح نہیں کرتے، درست سمت میں نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، درست سمت میں تو نہیں کرتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام صحیح معنوں میں نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کا پیغام صحیح معنوں میں نہیں مانتے. یہ بات اپنی جگہ، مگر وہ سب کہتے ہیں ہم اپنے اپنے نبی کو مانتے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ شرف بخشا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو اللہ نے ہم کو بھی خاص کر لیا. اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. میرے جد امجد، میرے دادا جن کا مزار شریف باہر ہے، انہوں نے حج کیا ترکی دور حکومت میں، سعودی حکومت میں نہیں، ترکی زمانے کی حکومت کے دور، جب سنی حکومت تھی وہاں پر سعودی عرب میں. حجاز مقدس اس کا نام تھا. تو آپ نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، آپ کو دیکھا
آنکھوں دیکھا. فرمایا کہ حرم شریف میں مدینہ طیبہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر مصر کا ایک میلاد خواہ مصری میلاد شریف پڑھ رہا تھا حرم شریف میں، اور اس کے سامنے لوگ حلقہ بنا کر جیسے آپ سامنے بیٹھے ہوئے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ نعت شریفہ پڑھ رہا تھا، میلاد نامہ پڑھ رہا تھا، حضور کے میلاد مقدس کی بات عربی زبان میں پیش کر رہا تھا. فرمایا اس نے ایک شعر پڑھا جو مجھے یاد رہا. وہ شعر کیا تھا؟ آپ نے پڑھا الحمدللہ الذی قد خصنا، الحمدللہ الذی قد خصنا بمحمد خیر الورى نبینا، بمحمد خیر الورى نبینا. چونکہ اس شعر کا لنک تعلق اس آیت شریفہ کی روشنی میں بن رہا ہے تو میں نے یہ بات بیان کی. شعر کیا ہے؟ اس نے یہ کہا الحمدللہ الذی، تعریف ہے اس اللہ کی، الذی قد خصنا، جس نے ہم کو خاص کر لیا، ہمیں خصوصیت یعنی ہم امت کو، ہم لوگوں کو خاص کر لیا. بمحمد خیر الورى نبینا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے جو سارے نبیوں میں بہتر نبی ہیں. سبحان اللہ، کتنا اچھا شعر، کتنی اچھی بات، کتنی سچی بات جو اس نے کہی. میرے جد امجد نے یہ بات بیان کی، اپنی آنکھوں دیکھی کہ میں موجود تھا وہاں. تو یہ وہی بات آ گئی کہ ہمیں جو اللہ نے خاص کرنے کا پیغام دیا ہے نا کہ تم بہترین امت ہو، تو یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم بہترین نبی کی امت ہیں، ورنہ شاید ہم بہترین نہ ہوتے. بھائی امتیں تو پہلے بھی گزر چکی ہے نا، اللہ نے ان کو بہترین امت نہیں قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو. تو یہ جو بہتری ہمیں ملی ہے یہ اس آقا دو جہاں سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، ان کا صدقہ ہے کہ وہ بہتر ہیں تو اللہ نے ہم کو بھی بہتر کر دیا. شکر کرنا چاہیے. اب چلیں آگے کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا تم بھلائی کا حکم دینے والے ہو اور برائی سے منع کرنے والے. یعنی تمہارا ایک فریضہ ہے اب دنیا میں جب تک تم زندہ ہو، من حیث القوم، ایک قوم کی حیثیت سے، کیونکہ تم مسلم قوم ہو، تم مومن قوم ہو. تمہاری قوم جو ہے وہ برادریوں کی وجہ سے نہیں پہچانی جا رہی، تمہارے قبیلے کی وجہ سے نہیں پہچانی جا رہی قوم. تم قوم ہو مسلم مومن قوم ہے نا. تو اللہ نے فرمایا تمہارا فریضہ ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، ترغیب دیتے رہو. صرف خود ہی بھلائی پر قائم نہ رہو، صرف خود ہی نیکی نہ کرتے رہو. اگر تم گھر کے سربراہ ہو تو اپنی آل اولاد کو بھی نیکی کا حکم دو. اگر تم حاکم ہو تو اپنی رعایا کو بھی نیکی کا حکم دو. اگر تم بادشاہ ہو تو اپنی سلطنت میں نیکیوں کا پیغام عام کرو، اور برائیوں کو دیکھو تو کوشش کرو کہ روکے. حدیث پاک ہے مشکات شریف کی کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اگر نہیں کر سکتے تو فرمایا زبان سے روکنے کی کوشش کرو. نہیں کر سکتے دل میں برا جانو.
فرمایا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، ادنا، یعنی بہترین ایمان تو وہ تھا کہ تم ہاتھ سے روک دیتے، نہیں روک سکتے تم کہتے ہو میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چلو زبان سے بول سکتے ہو کہ بھیا یہ بری بات ہے، ایسا نہ کرو، نہیں یہ بھی نہیں کر سک رہے، اچھا تو فرمایا دل کے اندر تو برا سمجھو، راضی تو نہ رہو، راضی تو نہ رہو، اس میں راضی رہنا بھی ایسا ہے جیسے شامل ہو جانا، یعنی برا محسوس نہ کرنا کہ مجھے تو کوئی برا نہیں لگ رہا۔ اچھا اگر تم اتنے گر چکے ہو کہ برائی تمہیں بری ہی نہیں لگتی، نہ تم ہاتھ سے روک سکتے ہو، نہ تم زبان سے روک سکتے ہو، نہ تم دل میں برا سمجھ سکتے ہو، کیسے مسلمان ہو، کیسے انسان ہو، پھر کیسے بہترین امت تم بن گئے؟ تمہارے اندر بہتری والی بات تو آئی نہیں کوئی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے قبل بھی آیت شریفہ میں یہ ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلاتی رہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری سے منع کریں۔ تو قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا اللہ نے بار بار ذکر فرمایا، گویا کہ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا؟ بے حسی، کوئی کسی پر راستے میں ظلم کر رہا ہو، لوگ کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ اگر وہ ایک بندہ ہے اور 20 بندے دوسرے کھڑے ہوئے تو طاقت تو 20 بندوں میں زیادہ ہوگی نا، کوئی نہیں روکتا، ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہوں گے مگر روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ عورت کی تذلیل ہو رہی ہو، کوئی آگے بڑھ کے روکے گا نہیں، مرد کی تذلیل ہو رہی ہو، کوئی آگے بڑھ کے روکے گا نہیں، ظلم ہو رہا ہو، کوئی ظلم کو روکے گا نہیں۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد، یہ تو بالکل سمجھ میں آ گئی بات کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کرو، بچاؤ ظلم سے، ظالم کی مدد؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے تاکہ وہ عذاب سے بچے اللہ کے۔ اس کو خیال نہیں ہو رہا ہے اس وقت کہ وہ جہنمی بن رہا ہے ظلم کر کے، وہ عذاب کا مستحق بن رہا ہے ظلم کر کے، وہ اللہ کی پھٹکار میں آ رہا ہے ظلم کر کے، تم اس کو ظلم سے روکو تاکہ بچ جائے۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان پر پلٹا دو آسمان کو، عذاب لاؤ ان کے اوپر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس میں ایک تیرا بندہ ایسا بھی ہے جو بڑی نیکیاں کرتا ہے، عبادت گزار ہے تیرا، پرہیزگار ہے، اچھا بندہ ہے، متقی بندہ ہے، ان کے اندر ہے ایک بندہ ایسا۔ اللہ نے فرمایا اس کے سمیت الٹ دو، اس کو بھی مارو۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہوا کہ کیونکہ وہ راضی رہتا ہے، یعنی کہ برا نہیں سمجھتا، خود تو نہیں کیا کر رہا ہے مگر کم از کم اپنے دل میں تو برا سمجھے، برا نہیں سمجھتا، اس لیے سب کو عذاب میں لپیٹو۔ تو عذاب جب آتا ہے نا اللہ کی طرف سے کسی بھی شکل میں تو پھر سب کو بھگتنا پڑتا ہے، اچھوں کو بھی بروں کو بھی۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ سب اس جگہ موجود ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، دنیا میں صرف اپنے آپ تک محدود نہ رکھو نیکیوں کو، صرف خود اپنے لیے مت سمجھو کہ نماز کا وقت ہوگا میں نماز پڑھ لوں گا، روزے کا وقت ہوگا میں روزہ رکھ لوں گا، حج کا موقع آ جائے گا مجھے اللہ توفیق دے گا میں حج کر لوں گا۔ بھائی دوسروں کو بھی تو کوئی نیکیوں کی ترغیب دو، تبلیغ کرو، تبلیغ والوں کا ساتھ دو،
جو نیکیوں کی باتیں بتا رہے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں مضبوط کرو، ان کے ساتھ لگو، ان سے پوچھو ہمارے لیے کیا خدمت ہے، دامے درامے قدمے سخنے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو آگے بڑھو، کہو ہمارے مال کی کچھ ضرورت ہے تو بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زبان دی ہے تو کہو اگر ہمارے زبان سے کچھ کام ہو سکتا ہے تو آپ ہمیں ساتھ میں لے لو۔ ہاتھ پاؤں دی اللہ نے تو کہو اگر ہمارے ہاتھ پاؤں سے چل کر پھر کر جا کر کوئی کام ہو سکتا ہے تو ہمیں بتائیں۔ تو یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی مثال، کہ نیکیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، وہ معاشرے میں بے حسی کا مظاہرہ مت کرو۔ یہ جو ہمارے اوپر رات دن بلائیں وبائیں نازل ہو رہی ہیں، یہ ہماری بے حسی کی وجہ سے بھی، کہ ہم لوگ اندر سے بے حس ہو گئے، نفسا نفسی والے ہو گئے، نفسا نفسی، ایک دوسرے کی خبر نہیں، ایک دوسرے کی کوئی خیریت نہیں، ایک دوسرے کا کوئی احساس نہیں، ہمدردی نہیں، ہم نے صرف اپنی ذات تک اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے۔ بھائی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، بات ختم کرتے کرتے نقطہ بتا رہا ہوں۔ نقطہ یہ، جو بندہ خیر کی کوشش کرے گا چاہے اس کی کوشش رتی برابر کامیاب نہ ہو، مگر اس کو اجر و ثواب بہت بڑا ملے گا۔ وہ اجر و ثواب اس کو اس کی کوشش کا ملے گا، ایفرٹ، کوشش، جیسے نیت۔ حدیث پاک میں واضح بات ہے کہ تم نے کسی نیک عمل کی نیت کر لی اور تمہیں عمل کا موقع نہ ملا، یا تم فوت ہو گئے، یا تم بیمار ہو گئے، یا تم مجبور ہو گئے، یا تم بھول گئے، کچھ بھی ہو گیا، نیت تھی تمہاری، اب تم کو عمل کا موقع نہ ملا تو اللہ تعالیٰ تمہیں عمل ہی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے کیوں محروم رہے ہم؟ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا موقع دے رہا ہے ہم کو، گولڈن چانس، اتنا بڑا سنہری موقع، ہم کیوں محروم رہے؟ کم از کم نیت ہی تو کر لیں، کم از کم کوشش تو کر لیں۔ اگر نیت پوری نہ ہو سکی تو ثواب مل جائے گا عمل کا، اگر کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی تو بھی ہم اجر و ثواب ملے گا، عمل کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ ہم نے کوشش تو کی نا۔ بھائی کامیاب نہ ہو سکی وہ الگ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہے۔ خدا دیکھتا ہے یہ نیت ہماری، نہ ظاہر ہمارا نہ صورت ہماری۔ اللہ تعالیٰ نہ غریب دیکھ رہا ہے نہ امیر دیکھ رہا ہے، اچھی کوشش کرنے والے کو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ امیر کرے یا غریب کرے، جوان کرے یا بوڑھا کرے، مرد کرے یا عورت کرے، جو نیک کوشش کرے گا وہ اللہ کی نظروں میں رہے گا، کوشش کامیاب ہو کہ نہ ہو یہ تو اللہ پر ہے، جس کی کوشش کو کامیاب کر دے۔ تو من حیث القوم جب بات آ گئی بہترین امت ہونے کی، کہ اللہ نے ہمیں بہترین امت بنا ہی دیا، اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہم پر، تو پھر جو اللہ آگے حکم دے رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو اور تم نیکی کا حکم دینے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو، اپنے اس کوشش کو کرتے رہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں جب تک زندہ ہیں اور ہمارے دم میں دم ہے، ہم نیکیوں کو پھیلاتے رہیں، عام کرتے رہیں، اور کم از کم برائی کو دیکھنے والے تو نہ بنے، یا تو روکنے والے بنے یا دیکھنے والے نہ بنے کم از کم، کیونکہ دیکھنے والا جو ہوگا نا وہ گواہ کہلائے گا کہ تم تو وہاں تماشا دیکھ رہے تھے کھڑے ہو کر، روکنا تمہارے بس میں نہیں تھا، تم روک بھی نہیں سکے، زبان سے روکنا بس میں نہیں تھا، تم وہ بھی نہ کر سکے، تم دل میں برا سمجھ کر وہاں سے ہٹ جاتے، تم نے وہ بھی نہیں کیا، تم تو تماشبین بنے رہے۔ تو تماشبین بھی لپیٹ میں آئے گا، لپیٹ میں آئے گا، اس لیے آئے گا کہ تم خالی تماشا دیکھ رہے تھے وہاں پر، کیوں؟ کیا ضرورت تھی تماشا دیکھنے کی؟ کچھ خیر کا کام کر لیتے تو ٹھیک تھا، نہیں تو جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھیں،
اور جہاں دیکھیں کہیں ظلم ہوتا ہوا، کہیں ستم ہوتا ہوا، کہیں برائی ہوتی ہوئی، کوشش کریں روکنے کی۔ صرف ایسے کھڑے ہوئے دیکھنا یہ کیا فائدہ ہے؟ کوشش کریں، کوئی ساتھ ملائیں لوگوں کو، ہے نا، یہ بات۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔